آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح کرایا زید ابن حارثہ سے. زید ابن حارثہ نبی کے چہیتے، منہ بولے بیٹے. اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حب رسول اللہ، جب صحابہ کو سفارش کروانی ہوتی تو زید ابن حارثہ سے کہتے کہ نبی سے سفارش کرو جا کے، کیونکہ حب کہتے ہیں بہت زیادہ محبوب. اور ادھر حضرت زینب وہ نبی کی پھوپھی زاد بہن، جنتی خاتون، جنتی عورت، اتنی سخی تھی کہ صبح اگر راشن ملتا نا پورے سال کا تو شام ہونے سے پہلے پہلے وہ راشن سارا صدقہ. دونوں چوٹی کے نیک. جب دونوں کی شادی ہوئی ہے تو آپس میں نباہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ یہ طلاق نہ ہو، کیونکہ یہ رشتہ نبی نے کروایا تھا. کروانے والا بھی کون ہے؟ اب میں کہیں نکاح پڑھا دوں نا کہیں طلاق ہو جائے، کہتے ہیں انہوں نے پڑھایا تھا، انہوں نے ہے بھائی انہوں نے پڑھایا تھا. ایک دفعہ میں نے 10 سال پہلے کہیں نکاح پڑھایا تو 6 مہینے بعد وہ صاحب آئے کہنے لے یار وہ خلا ولا کا کیس چل رہا ہے. میں نے کہا کون ہے آپ؟ کہہ رہے ہیں وہی جس کا ابھی آپ نے جن کی بیٹی میری بیٹی کا آپ نے نکاح پڑھایا. میں نے کہا یار اتنی جلدی؟ انہوں نے کہا کیا کریں سیزن ایسے ہی چل رہے ہیں مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے آج کل. تو نکاح کی ترغیب کس نے دی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پہ نکاح ہوا. نبی کے چہیتے منہ بولے بیٹے سے نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح نبی کی پھوپھی زاد بہن سے ہو رہا ہے. کتنا کامیاب ہونا چاہیے نا یہ نکاح. دونوں جنتی مگر پھر بھی کامیاب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی کر رہے ہیں. حضرت زید کو منع بھی کر رہے ہیں بھائی نہیں دو طلاق. وہ آ کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری بن نہیں رہی ہے، بڑا پریشان ہوں، میری بنتی نہیں. امسک علیک زوجک، نبی فرما رہے ہیں روک کے رکھو اپنی بیوی کو. واتق اللہ، اللہ سے ڈرو، مت دو. حضرت زید کے اتنے مشوروں کے باوجود بھی حضرت زید نے کہا کہ معاملہ برداشت سے باہر اور طلاق دے دی. اور کیا کر دیا؟ طلاق دے دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت زینب کو کہا تھا نا کہ ان سے نکاح کرو، تو حضرت زینب کو پھر یہ تھا کہ بھئی میں نے تو نبی کے کہنے پہ کی تھی اور مجھے کیا ہو گئی ہے؟ طلاق ہو گئی. تو پھر ان کا دل رکھنے کے لیے کہ ان کو نقصان کی تلافی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے نکاح کیا. لیکن اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی دونوں نیک ہیں، دونوں صحابی ہیں، مگر سر پھٹولنے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ علیحدگی اختیار. اس کے بعد بھی کچھ بھی نہیں ہوا. قرآن نے حضرت زید کو تنبیہ تو کی، مگر واحد صحابی حضرت زید جن کا قرآن نے نام لیا. یہ اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ ہم تنبیہ بھی کر رہے ہیں لیکن تمہیں پروٹوکول بھی دے رہے ہیں کیونکہ تم نے ناجائز کام نہیں کیا. واحد صحابی ہیں. فلما قضا زید منہا وطرن، فرمائے جب زید نے اپنی حاجت پوری کر لی اور زینب کو کیا کر دی؟ طلاق دے دی. زوجنا، کہا اے نبی ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کرا دیا. نام صرف کس کا لیا قرآن نے؟ زید کا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ سب کس بات کی علامت ہے کہ بھائی دونوں بہت اچھے ہو کے بھی آپس میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے. جزاک اللہ.